چراغ ہوں، یسوع نام کا جلتا ہوں اس کی شان میں۔ مجھے کیا بجھائے گی آندھیاں، مجھے کیا بجھائے گی آندھیاں، میں ہوں پاک روح کی امان میں چلا۔ آج کلیسیائی کیلنڈر میں، کلیسیائی تاریخ میں ایک بہت بڑا اہم دن ہے۔ پرانے عہدنامہ کی تاریخ میں عیدیں بڑی اہمیت کی حامل تھی، اور نئے عہدنامہ کے اندر بھی چند عیدوں کو بڑے زور شور سے منایا جاتا ہے، جیسے عید فصح، لاسٹ سپر، آخری فصح، پاک جمعرات، اس کی سیلیبریشن ہوئی۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ عید قیامت، یعنی خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور پھر اس کے بعد آج عید سعود، اصل میں عید سعود جمعرات کو تھی، اور پھر اگلے اتوار ہم بڑی زور و شور سے عید پنتکوست منائیں گے۔ میں عید سعود کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سعود کا مطلب ہے الہی طاقت اور قدرت سے اوپر اسما کی طرف اٹھایا جانا ہے۔ لیکن یہ سعود انوپ اور دوسرے نبی سے بالکل مختلف ہے۔ دو نبیوں کا سعود ہوتا ہے، لیکن یہ سعود، یہ عید قیامت، یہ عید ولادت تمام چیزوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ سعود کا مطلب الہی طاقت و قدرت سے جہاں سے وہ آیا تھا واپس اسی جگہ اٹھا لیا گیا، صعود فرما گیا۔ جب آدم گناہ میں گر جاتا ہے، اور آدم کے گناہ میں گرنے کے بعد حوا سے سوال کیا جاتا ہے، آدم سے سوال کیا جاتا ہے۔ پہلا سوال تھا، اے آدم تو کہاں ہے؟ اور اس نے کہا، میں نے تیری آواز سنی کیونکہ میں ننگا تھا۔ اس سے پہلے آدم نے نہیں کہا۔ پہلے بھی آدم ایسا ہی تھا، لیکن گناہ اس کی فطرت کے اندر نہیں آیا تھا۔ اور خدا کا کلام بیان فرماتا ہے، گناہ انسان کو ننگا اور ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، جو عورت تو نے میرے بدن سے نکالی ہے، اس نے مجھے کہا کہ تو کھا لے، تو میں نے کھا لیا۔ جب حوا سے پوچھا گیا تو نے ایسا کیوں کیا، اس نے کہا شیطان نے مجھے بہکایا اور میں نے کھا لیا۔
اپنی معصومیت کا اور اپنی پاک اور راست بازی کا اظہار کرنے کے لیے بہت سارے آرگومنٹ رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ انگلینڈ کی عدالت کے اندر کسی نوجوان نابالغ لڑکی کے ساتھ بدکاری کی اور اس کو پھر قتل کر دیا، اور اس کا جج کو یہ جواب تھا، اس نے کہا کہ تو نے یہ زنا کیوں کیا ہے؟ اور اس نے آرگومنٹ دیا کہ سیکس از ہیلنگ۔ کس طرح گناہگار انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آرگومنٹ کرتا ہے، اور شیطان ابلیس بہت چلاک ہے، مکار ہے۔ رشتہ ٹوٹ گیا، آدم خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا، اور جب نکال دیا گیا تو اس رشتے کو بحال کرنا مقصود تھا، اور اس کے لیے قربانی کی ضرورت تھی، خون بہائے جانے کی ضرورت تھی، اور جو آدم کی نسل سے پیدا ہوا وہ سب معروضی طور پر گناہگار ہے، کیونکہ آدم گناہگار، حوا گناہگار، اور اس کے بطن سے جو نسل جنم لیتی ہے وہ معروضی طور پر گناہگار ہیں، اور جو خود معروضی طور پر گناہگار ہے وہ اس گناہگار انسان کے گناہ کا کفارہ کیوں کر ادا کرے گا؟ نہ ابراہیم جس معیار پر پورا، ابراہیم دیکھو نبیوں کا باپ، پیغمبر اس کی جد امجد سے پیدا ہوا، جھوٹ اس نے بھی بول دی۔ اس کو یہ تھا کہ بادشاہ میری بیوی نہ لے لے اور مجھے نہ کہیں مار دے۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ جب کسی کی خوبصورت بیوی دیکھتے تھے تو بندے کو مروا دیتے تھے، یہی دور بادشاہ نے بھی کیا۔ وہ ڈر سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری بیوی نہیں، میری بہن ہے، تو جھوٹ تو بول گیا۔ اور رومیو کے خط میں لکھا کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، سب نے گناہ کیا اور سب کے سب خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو کہاں سے لائیں؟ کس کی قربانی لے کر آئے؟ کون دے گا قربانی؟ ہے کوئی آدم کی نسل سے جس نے کبھی گناہ نہ کیا؟ ہے کوئی شریعت کا عالم؟ ہے کوئی مذہبی عالم جس کی سوچ کے اندر تغیر اور تبدیلی نہ آئی ہو؟ کوئی نہیں۔ اور اس لیے اس معیار پر صرف خدا کی ذات اترتی ہے۔ کلام نے کہا خدا کا بندہ مقدس یوحنا استعمال کرتا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ آگے سنیے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو فضل سے معمور ذات کون ہے؟ وہ خدا کی پاک ذات، وہ جسم لے کر آیا، اور خدا نے اس کو ایک خاص مقصد دیا، ایک خاص مشن دیا۔ وہ آسمان سے آیا خدا کا خاص باپ کا خاص مشن لے کر، اور میں یہ کہوں گا کہ خدا اس گناہگار دھرتی کے اندر پہلا مشنری تھا، خدا بیٹے کی صورت مشن لے کر آیا، اور اس کا مشن یہ تھا کہ تمام گناہگار انسان کو گناہ کی غلامی سے
آزاد کرے. یہ اس کا مشن تھا. اور اس لیے رسولوں نے اناجیل اربع کے اندر مقدس متی، مقدس مرکز، مقدس لوکا، مقدس یوحنا بار بار بیان فرماتا کہ کتاب مقدس کے مطابق وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس نے جان قربان کی اور پھر اپنے وعدہ کے مطابق، نبیوں کی کہی گئی باتوں کے مطابق، کلام خدا میں پرانے عہد نامہ کے اندر کی گئی پیشن گوئیوں کے مطابق جو روح القدس کی طاقت اور قدرت سے کی. جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، بڑا زبردست عید فصح کھائی. کس دن کھائی جو ہے لاسٹ سفر؟ جمعرات کو، تھرسڈے کو. اور پھر تھرسڈے سے لے کر سنڈے کتنے دن بن گئے؟ جمعہ، ہفتہ اور اتوار، 3 دن. تیسرا دن کتاب مقدس کے بعد مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اتوار کی صبح، سیٹرڈے کی رات اور اتوار کی الگ صبح، ارلی ان دا مارننگ. اور جب وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر 40 دن لگتے ہیں عید قیامت اور عید صعود کے درمیان. زندہ ہونے کے بعد 40 دن تک 14 مقاموں پر آپ ان پر ظاہر ہوئے. کبھی شاگردوں پر، کبھی ایماؤس کی راہ پر، کبھی مریم مگدلینی پر، اور کبھی 14 مقامات پر آپ ظاہر ہوئے. اور یہ جو رومی شرق عالم یہودی، انہوں نے ان سارے واقعات کو جھٹلانے کی کوشش کی، لیکن ان کے سارے غلط منصوبے کارگر ثابت نہ ہوئے، کیونکہ انسان کے بچانے کے کام میں تو گاڈ ہیز ٹیکن انیشیٹو. یہ کسی انسان کا نہیں تھا، خدا کا انیشیٹو تھا. اور خدا نے اپنے پاک بیٹے کو، جو ازلی ہے، جو ابدی ہے، جو الفا اور اومیگا ہے، جو اول و آخر ہے، جو ابتدا اور انتہا ہے، اس کو بھیجا. اس لیے بھیجا کہ انسان کی نجات کا کام پورا ہو سکے. اب خداوند یسوع مسیح ہم کلام ہوتا ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، ان کو نصیحتیں کرتا ہے. اور نصیحتیں یہ کی کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو. یروشلم میں ٹھہرے رہو. اچھا، ہم ٹھہرتے نہیں، ہم انتظار نہیں کرتے. جب پادری صاحبان کا آرڈینیشن ہوتا ہے، اب تو ریٹریٹیں سکویز ہو گئی ہے. اور پادری صاحبان بھی شام کو جب ریٹریٹ ہم لیتے ہیں نا تو شام کو، اچھا پھر میں گھر چلا جاؤں. بڑی فکر ہے. ویسے چاہے بیگم کو سبزی لا کر دے یا نہ لے دے،
جانا ضرور ہے ریٹریٹ کے دوران۔ شاگردوں کو خداوند نے کہیں نہیں جانے دیا، کہا ٹھہرو یہاں یروشلم۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ جو وعدے میں نے تم سے کیے ہیں ان وعدوں کے ساتھ وفادار رہ کر جو کچھ میں نے کہا ہے نا اس پر ٹھہرے رہو، اوبے، میرے حکم کو اوبے کرو۔ اور شاگرد ٹھہرے۔ رسولوں کے اعمال کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ مل جائے تم یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور وہ ٹھہرے رہے، وہ روح القدس مانگتے رہے، وہ روح القدس کی معموری مانگتے رہے۔ اور میں اگلے سنڈے بتاؤں گا کہ روح القدس کون ہے، کہاں سے ہے، اس کے کیا کیا کام ہیں، اس کے کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا اس کے پھل ہیں، میں تفصیلاً اس پر بیان کروں گا۔ اور یہاں پر وہ ٹھہرے، انہوں نے فرما برداری کی۔ جب یسوع کی پیدائش ہوتی ہے تو خدا انوالو ہے اور وہ جبرائیل کو گواہ بناتا ہے۔ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند ہے۔ مریم کے پاس، اے مریم خوف نہ کر، یوسف اس کو چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے، خدا خواب میں بولتا ہے اے مریم، اے یوسف خوف نہ کر۔ یہ سب کچھ کے پیچھے خدا کا پاک روح ہے۔ اور پھر رسولوں کے اعمال میں لکھا ہے کہ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو یسوع آسمان پر صعود فرما گیا۔ شاگردوں نے دیکھا۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ شاگردوں کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جنہوں نے مسیح کے صعود کو آسمان پر جاتے ہوئے مسیح کو دیکھا۔ پھر لکھا سفید پوشاک پہنے ہوئے فرشتہ پھر گواہی دیتا ہے کہ اے گلیلی مردو، جس یسوع کو تو نے آسمان پر جاتے دیکھا ہے وہ اپنی دوسری آمد میں پھر آئے۔ جس بات کا گواہ خدا ہو، غور سے سنیے، جس بات کا گواہ خدا ہو، جس بات کے گواہ خدا کے نبی اور پیغمبر ہوں، اور جس بات کے گواہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہوں، اور جس بات کے گواہ انسان ہو، اور جس بات کے گواہ ایک نہیں دو کی گواہی جھوٹی ہو سکتی ہے، رومیوں کے مطابق 14 مقامات پر یسوع ان کو نظر آئے۔ اور مقدس توما نے تو یہاں تک دیکھا کہ اس کے زخموں میں انگلی ڈال کر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد شاگردوں نے کہا تھا ہم نے یسوع کو دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ غور سے دیکھا، اور اب اس زندہ مسیح کی گواہی دیتے۔ وہ آسمان پر صعود فرما گیا۔ یہاں تک تو ہم بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ بزرگ مارٹن صاحب صحیح کہہ رہا ہوں، آپ میرے بزرگ والد محترم ہیں، پادری کا مقام اپنی جگہ پر، حیثیت فادر کریکٹ کر سکتے ہیں۔ یا تو بڑی میٹھی میٹھی گولیاں چاکلیٹ کی طرح، اور پھر ایک اور سوال ہے، یہ یسوع پھر واپس آئے گا تو کیا میں آپ سے اور اپنے آپ سے اور تمام ویور سے، خدا کی کلیسیا سے سوال کرتا ہوں، کیا
نہیں، ہم تیار نہیں، ہم دوغلے ہیں، ڈوئلزم ہے ہمارے ساتھ، ہم ایک ہی ہاتھ میں دو دو لڈو لے کے رکھے ہوئے ہیں، ہم نے شوگر کوٹڈ لڈو بھی رکھے ہوئے اور شوگر سے بھرے ہوئے لڈو بھی رکھے ہوئے ہیں، دورہ بھی آ رہا ہے، ڈوئلزم ہے۔ لیکن شاید مجھے اور آپ کو فیصلہ لینا پڑے گا یشوع کی طرح۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوندی کی پرستش کریں گے، اور اس کی دوسری آمد پر یہ لکھا ہے کہ کلیسیا اڑ کر مسیح کا استقبال کرے۔ اڑیں گے کہاں سے؟ گناہ موجود ہے، ہمارے گلوں کے اندر چکی کا پاٹ ڈلا ہوا ہے، گناہ کے سبب سے اڑ نہیں پائیں گے۔ جسم بھاری ہو یا پتلے دبلے ہو، اڑ نہیں پائیں گے۔ اڑیں گے اسی صورت میں کہ ہم نے تجربہ سے معلوم کیا، ہم نے یسوع کو دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا، اور پھر اپنے آپ کو سبمٹ کیا، اور سبمٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ کہا، اے میرے مالک، تیرے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات۔ گناہ ہماری طاقت اور قدرت کو ختم کر دیتا ہے۔ سمسون فلسطینیوں کو مارتا ہے، دشمنوں کو جبڑے سے مارتا ہے، لیکن جب طاقت زنا اور گناہ کے سبب سے دے بیٹھا تو پھر کیا ہوا؟ دشمنوں نے اس کی آنکھوں تک کو روچ لی۔ میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، گناہ ہمیں خدا سے دور لے جاتا ہے، اور اسی لیے آج بھی خدا ہمیں ایک آواز دے رہا ہے، آئے آدم تو کہاں ہے؟ اور ہمارا جواب یہ ہے، میں نے تیری آواز سنی کیونکہ میں ننگا تھا۔ اس سے پہلے احساس نہیں۔ احساس اصل میں یہ ہے کہ ہم اپنے گناہ سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور داؤد بادشاہ کی طرح کہے زبور 51 کی 10ویں آیت میں، اے خداوند میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال۔ دوبارہ سے ڈال، کیونکہ میں قاتل بھی ہوں، میں زانی بھی ہوں، اور گناہ نے میرا سکون چھین لیا، پھر بھی ہم اس کو عزیز رکھنا چاہتے ہیں گناہ۔ ایک پاسبان جن کے ہاں اولاد نہیں تھی، میں نے ان کو بھی درباروں پر جاتے دیکھا، یہ دیں گے اولاد، ہمیں یہ دیں گے۔ میرا ایمان کا، میرا یسوع ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ میرا ایمان کہاں ہے؟ میرے ایمان کی وجہ کہاں ہے؟ یہ تو وہ یسوع ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی مر گئی ہے اور وہ کہتا سوتی ہے۔ لازر مر گیا ہے، بہنوں نے کہا اب ہمارے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا نہ سنے جائے گا، خدا تھوڑا سا ڈیلے کر دے نا، کلیسیا کہتے پیسہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دعا نہیں سنی گئی۔ ایویں تو نیلا جا نوٹ دیتے ہیں ہر مہینے، انتظار نہیں۔ کلام خدا کہتا ہے، اے میرے بیٹے،
اے میری بیٹی واپس لوٹا کیونکہ میں نے تیرے گناہ کا فدیہ دیا. خدا نے اپنا لہو بہانے سے ہمیں اپنے لیے پالک بیٹے بنا دیا ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا میرے ساتھ ایک یہودی کی ملاقات ہوئی ہالینڈ کے اندر. سننا یہ جو ہماری بیٹی پیٹرک کی بیٹی ہے چھوٹی, میں نے اس کی بیٹی کو پریم میں ڈال کر بازار میں تھا. اب جب میں بازار میں تھا تو وہ یہودی سے میری ملاقات ہوئی اور اس یہودی نے کہا I'm the holy nation of the world. I'm the holy nation of the whole world. تو میں نے بھی وہی الفاظ استعمال کیے. I'm the holy new nation of the world. بندہ بڑا دلچسپ تھا. وہ کہنے لگا آپ میرے ساتھ چائے پیئیں گے؟ میں نے کہا نہیں, وہ میری یہ چھوٹی بہن ہے میرے ساتھ ہے, اس کی بیٹی کو میں نے پریم میں ڈالا. کہتا کوئی بات نہیں آپ لے آئیں. اس نے مجھے کہا oh you are a new nation. میں نے اس کو کہا کہ بھائی جب آپ لوگوں نے یسوع کو رد کیا تو خدا نے جینٹائل کے لیے, غیر اقوام کے لیے دروازے کھولے, اور میں غیر اقوام میں سے. جب آپ نے یسوع کو رد کیا تو پھر یسوع نے غیر اقوام کے لیے دروازے کھولے, اور وہ سارے وعدے جو اس نے اسرائیل کے ساتھ کیے, مجھے خدا نے کہا کہ تو نیا اسرائیل ہے یسوع پر ایمان لانے کے سبب سے. تو شاہی کائنوں کا فرقہ ہے, تو مقدس قوم ہے. اور آج سے میرے مسیح نے مجھے سکھایا کہ اب تم اس طرح دعا کیا کرنا, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے. مجھے شاہی کائنوں کا فرقہ بنایا, اور وہ سارے وعدے جو ابراہیم, اسحاق, یعقوب اور اسرائیل کے ساتھ تھے وہ خدا نے غیر اقوام کے ساتھ کیے. Therefore I'm a new Israel. I'm a new nation, and all the promises which stand with the Israel, now because of your rebelliousness, I'm holding these old promises. خدا نے مجھے اور آپ تو کہا نا پھر پنجابی میں گیت آپ اسی رب دے بندے ہیں تے رب سانو پیار. مزبلہ سے روڑی سے اٹھا کر اس نے کہاں اپنے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنایا. جو شہر آپ اور میرے لیے لکھا ہے, جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اور اس شہر کے اندر, اس کلیسیا کے اندر, اس کلیسیا کے فرقین کی زندگی کے اندر, اس کلیسیا کے خدا کے لوگوں کی زندگی کے اندر اگر مسیح مصلوب نظر نہ آئے, اگر اس کی تسلیم نظر نہ آئے, اگر اس کی قیامت نظر نہ آئے, اگر اس کی پاک زندگی نظر نہ آئے, اگر اس کا صعود نظر نہ آئے, اگر اس کا پنتکوست نظر نہ آئے, اگر اس کا روح نظر نہ آئے, افسوس صد افسوس میری اور آپ کی زندگی. کلام فرماتا ہے میرے بیٹے, اے میرے بیٹی واپس لوٹا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا. سنٹ فلپس کی ساری کانگریگیشن, میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ جب میرے اور آپ کے آقا ناصری کی دوسری آمد ہو, کلیسیا اتنی پاکیزہ ہو, کلیسیا کا اتنا تعلق یسوع کے ساتھ ہو کہ ہم ہوا میں اڑ کر آسمانوں کی طرف جا کر اپنے ناصری کا استقبال کریں اور اس کی 1000 سالہ بادشاہ میں شریک ہو, عدالت ہو, اور ہم ریوارڈ ہمیں دیا جائے, اور ریوارڈ یہ ہو, میرے باپ کے
हमारे लिए बिनाए आलम से पेशतर तैयार की गई थी, उससे ले आइए। खुदावन आज के कलाम पर मुझे, मेरे बुजुर्गों, मेरे इन बेटियों और बेटों को अमल करने के लिए भारी तौफीक और अपना पाक फजल अता फरमाए। खुदावन यसु मसीह के नाम। हमें गीत बड़ा मुनासिबत से रखा है, गीत नंबर 46, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। वो आता है, जरूर बुलंद आवाज से